کیا عشق نے سمجھا ہے، کیا حسن نے جانا ہے، ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد پٹھان اور پنجابی لڑائیوں کا ذکر ہمیں بہت کم سننے کو ملتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ دونوں قومیں اپنی لڑائیوں کی طویل ترین تاریخ رکھتی ہیں۔ خصوصاً افغانستان میں ابدالی حکومت اور بر صغیر میں سکھوں کا عروج ہمیں پیچیدہ اور مشکل جنگوں کے دور میں لے جاتا ہے، جہاں کبھی تو پنجابی غالب آئے اور کبھی پشتونوں کو فتح ملی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ظالم سکھوں کو موقع ملا کہ وہ سر اٹھائیں۔ اس سے پہلے تک ان کی یہ جرأت نہ تھی کہ وہ مغلوں کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکیں، مگر جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ علیہ نے دائی اجل کو لبیک کہا، ویسے ہی سکھوں نے اپنے آپ کو منظم کرتے ہوئے پنجاب میں طاقت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ گرو گوبند سنگھ سکھوں کے 10ویں گرو مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1699 میں سکھوں کی دفاعی طاقت کو مضبوط کیا اور خالصہ آرمی کی بنیاد رکھی۔ اکتوبر سن 1708 میں مغلوں نے اپنے ایک اسیسن کو بھیج کر گرو گوبند سنگھ کو قتل کروا دیا، جس سے پنجاب میں مغلوں کے خلاف نفرت پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی پنجاب کو مغلوں نے اتنی ترقی نہیں دی تھی جس کا پنجابیوں کو حق تھا، اس لیے پنجاب کے رہنے والوں نے مغلوں کی بعد میں کبھی حمایت نہیں کی۔ گرو گوبند سنگھ کا قتل تو ہو گیا، مگر خالصہ دل مزید طاقتور ہوتے چلے گئے، جنہوں نے بعد میں جا کر سکھوں کی 12 ریاستوں یعنی مسلز کو جنم دیا۔ یہ ریاستیں مسلمان، ہندو اور سکھ پنجابیوں پر حکومت کرتیں اور پنجاب کے ایک ایسے مشترکہ کلچر نے جنم لیا جو آج بھی چاہے بھارتی پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب دونوں جگہ نظر آتا ہے، اور یہی کلچر مستقبل میں اس گریٹر پنجاب کی تشکیل کرے گا جس کا خواب تمام پنجابیوں کی دلی آرزو اور تمنا ہے۔ اسی زمانے میں افغانوں نے بھی اپنے آپ کو منظم کرنا شروع کر دیا تھا، اور چونکہ افغانستان کی سرحد پنجاب سے ملتی تھی، اس لیے پٹھانوں اور پنجابیوں کے درمیان اب جنگ ناگزیر ہو چکی تھی۔ اسی لیے اب 12 جنوری سن 1748 میں احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ علیہ جیسے بہادر اور نیک دل حکمران لاہور پر حملہ کرتا ہے اور اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ سکھوں کے لیے قطعی ناقابل قبول تھا کہ کوئی پشتون حکمران پنجاب کے دل لاہور پر قبضہ کر لے، اسی لیے انہوں نے پٹھانوں کے خلاف اپنی چھاپا مار جنگ جاری رکھی اور تمام پنجابیوں کو اکٹھا کر لیا۔ سن 1748 میں انہوں نے اپنے آپ کو یکجا کیا اور لاہور کو پشتونوں کے قبضے سے چھڑا لیا، مگر پٹھانوں نے سن 1752 میں اس کو دوبارہ واپس لے لیا۔ بہرحال سکھوں نے گوریلا کارروائیاں مزید بڑھاتے ہوئے کوشش کی کہ پشتونوں کو پنجابیوں کے علاقے سے بے دخل کر دیا جائے۔ پھر 1757 میں اب پنجابیوں نے جنگ امرتسر میں پٹھانوں کو شکست دی، اور اس جنگ میں ابدالی کے بیٹے تیمور شاہ اور درانی فوج کے سربراہ جہان خان نے لاہور کو پھر سے خالی کر دیا۔ یہ پنجابیوں کی پٹھانوں کے خلاف ایک بڑی فتح تھی، جس پر پنجاب میں بڑی خوشیاں منائی گئیں، کیونکہ اس میں پٹھانوں کا شدید جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ جو پٹھان بھی جنگی قیدی بنتا اس سے انتہائی شرمناک سلوک کیا جاتا، اور امرتسر میں اس سے کئی سالوں تک گندگی اٹھوائی جاتی۔ مگر احمد شاہ ابدالی کی قیادت میں سن 1762 میں لاہور کو ایک دفعہ پھر سکھوں سے چھین لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی رحمہ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سکھوں نے ملتان پر قبضہ کر لیا اور تقریباً 60,000 پنجابیوں کو جمع کر کے ایک عظیم لشکر تیار کیا، جس نے دریا چناب اور راوی کو پار کر کے درہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ تیمور شاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے علماء سے فتویٰ لے کر جہاد کا اعلان کر دیا کہ سکھوں کے خلاف جہاد فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سکھوں کو امن کا پیغام بھی دیا۔ مگر پنجابیوں کے دلوں میں اب یہ خواہش تھی کہ ان کا جھنڈا
افغانستان پر بھی لہرایا جائے۔ تیمور شاہ کے امن کے پیغام کو مسترد کر دیا گیا۔ یہ دیکھ کر تیمور شاہ کو بے تحاشا غصہ آیا اور اس نے 15,000 کا لشکر تیار کیا، جس نے تمام مسلمان پٹھانوں میں جہاد کی روح پھونک دی۔ پٹھان، مغل، قزلباش اور دیگر قبائل اب پنجابیوں کے خلاف لڑنے کو تیار تھے۔ تیمور شاہ نے 5,000 بہادر جانباز یوسف زئی سواروں کو اپنے ہمراہ لیا اور قندھار سے روانہ ہو گیا۔ بالآخر دسمبر سن 1779 کو پٹھان اور پنجابی لشکروں کا آمنا سامنا روہتاس، جو دریائے جہلم کے کنارے پر واقع ہے، کے مقام پر ہو گیا، اور اس خونریز جنگ کا آغاز ہو گیا جس کا دونوں فریقین کو بے تابی سے انتظار تھا۔ تیمور شاہ نے قزلباش اور مغل سپاہیوں کو لشکر کے دائیں طرف رکھا ہوا تھا اور بائیں جانب اس کے وفادار درانی پٹھان سپاہی تھے۔ لشکر کے درمیان میں وہ خود اپنے یوسف زئی بھائیوں کے ساتھ دشمن کا سامنا کرنے کو تیار تھا۔ صبح ہوتے ہی پٹھان لشکر نے فجر کی نماز پڑھی اور دشمن پر حملہ بول دیا۔ پورا دن شدید لڑائی ہوتی رہی اور سکھوں کو اب اپنی بد انتظامی کی وجہ سے شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ بعد میں سکھوں نے میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں ہی عافیت جانی، مگر پٹھانوں نے اس تمام پنجابی لشکر کا قتل عام کر دیا۔ سکھوں کے بہت سے سپاہی دریائے جہلم میں ہی ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور بہتوں کو قیدی بنا کر افغانستان لے جایا گیا۔ اس عظیم الشان فتح کے بعد تیمور شاہ نے ملتان کو ایک دفعہ پھر اپنے قبضے میں لے لیا اور پھر ملتان پر سن 1818 تک پٹھانوں کا قبضہ رہا۔ ہم اس ویڈیو سیریز کے دوسرے حصے میں راجہ رنجیت سنگھ کی فتوحات کا ذکر کریں گے، جو اس نے سکھوں کو متحد کر کے حاصل کی، اور بتائیں گے کہ کس طرح اس نے پنجابیوں کے ایک عظیم ہیرو کے طور پر تاریخ میں جگہ بنائی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔